السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ سر جی بہت پیارا موسم ہے، یقین کرو اتوار کا دن ہے نا۔ آج میں نے کہا گھر میں رہوں گا، لیکن یہ جب میں گھر سے نکلا تو بادل آئے ہوئے تھے، تو پھر 1 منٹ میں ہی یہ جناب وہ موسم بدل گیا ہے اور اب دھوپ نکل آئی ہے۔ لیکن آج شام تک لاہور میں بارش ہوگی، یہ نوٹ کر لو، بارش ہوگی۔ اور یہ ہمارا خوبصورت گراؤنڈ، اس میں کوئی 50-60 بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جناب بچے باہر نکلے ہوئے اور آسمان پہ دیکھے بادل آئے ہوئے ہیں۔ سردیوں کی پہلی بارش ہونے لگی ہے سر جی، سردیوں کی پہلی بارش، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا میں بارش سے پہلے نا واک کر لوں۔ اچھا، جو دوست قانونی مشورے کر رہے ہیں ان کے لیے ہم حاضر ہیں، اور بڑے اچھے مشورے ان کو ہم دیتے ہیں۔ پوری ہماری ٹیم ہے قانونی ٹی وی کی، تو آپ کو کوئی بھی قانونی مشورہ ہو تو آپ فری ہمارے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں۔ 0300، ہاں جی وہ فون بتا رہا تھا تو بیچ میں کال آ گئی، 030047257552، ٹھیک ہے جی۔ تو تسی کال کر کے ساڈے کول قانونی مشورہ لے سکتے ہو۔ سر جی بہت پیارا موسم ہے، اور اس پیارے موسم میں آپ کے لیے بڑی بڑی خبریں ہمارے پاس ہیں۔ سب سے پہلے تو خوشخبری آپ کو سنا دیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ تھا، جو صدارتی آرڈیننس کی وجہ سے سارا کشمیر جو ہے وہ باہر نکل آیا تھا، وہ انہوں نے آج بڑی بریکنگ نیوز ہے، ابھی انہوں نے وہ صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا ہے، اور انہوں نے جناب علی جتنے قیدی تھے کو 300 کے قریب ان کو چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل آپ جو مرضی ہے کریں۔ یعنی کہ اس آرڈیننس میں صرف یہ تھا کہ 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ کریں، اس کو کیا کہتے ہیں، اجازت لیں مجسٹریٹ سے۔ یہ ہوتا ہے احتجاج۔ اور یوتھی او مر جانے ہو، ادھر بشار الاسد بھی ہو گیا، 50 سال کی حکومت ختم ہو گئی، اتنے بھی انقلابیوں نے قبضہ کر گیا۔ تم نہ انقلابی ہو، نہ تم تحریکی ہو، تم ہو یوتھیے، تم ہو عمرانڈوز، ٹھیک ہے، تم وہ ہو۔ تمہارے سے کوئی انقلاب، نشے والوں سے کیا انقلاب آتا ہے؟ دیکھا کیسے کشمیر میں لوگ باہر نکلے ہیں، اب مثالیں دے رہے ہیں۔ دیکھو جی یہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ بنگلہ دیش والی بھی جو کامیابی ہوئی ہے، یہ یوتھی کہتے ہیں 80 کامیاب ہوئے ہیں۔ ہن جڑی شام دے وچ ہوئی ہے 50 سالہ دور اقتدار وہ ختم ہویا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی ہماری ہوئی ہے۔ تمہاری قسمت میں زلفیں نہیں ہیں، تو کھوتے دی پوچھل پھڑ مامدینہ، اگر جنت میں کوئی سیٹ خالی نہ ہو، تو جلدی دوزخ وچ وڑ مامدینہ۔ تسی مامدین ہو، تمہاری قسمت میں زلفیں نہیں ہیں، تو کھوتے دی پوچھل، آپ نے کھوتے دی پوچھل پڑی ہوئی ہے، وہ کھوتے ہی تو ہے جو اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کامیاب نہیں ہو رہے کوئی بھی۔ ہم آئیں گے۔ ابھی گنڈا پر پھر کہہ رہا تھا جی وہ سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے، ابھی میں نے 5 کیے ہیں، میں اور کروں گا۔ اور شرم کرو مچھندر، تیری تو مونچھیں صاف ہو جانی چاہیے تھیں اب تک۔ سر جی ہوں میں آرمی والوں بھی کہہ رہا، حکومت نے بھی کہہ رہا کہ گنڈا پوری کو پکڑ کے نا سب سے پہلے اس کی کلین شیو کرو۔ اس کی کلین شیو یعنی کہ اس کی جو ہے نا وہ مونچھیں صاف کر دو، یا یہ وال ہی من دیو، تاکہ اے باہر ہفتہ 10-15 دن باہر نہ نکلے، انہوں پتہ لگے کہ بھائی میں تو گرفتار ہو گیا سا۔ یہ جو کہتا ہے نا میں 12 ضلع کراس کر کے آ گیا تھا، تو آپ نشانی کوئی لگایا کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور نشانی یہی ہے کہ اس کو جناب 15 دن کے لیے یہ باہر نہیں نکلے گا، اس کی مونچھیں مونڈ دیں اور اس کے بال مونڈ دیں، ٹھیک ہے۔ اے وعدہ کرو جی آرمی والو، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جناب علی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ابھی چین کے دورے پہ گئی ہیں، اور یہ عزت افزائی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے چین والوں نے خود بلایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ آئیں اور ہمارے ساتھ کام جو آپ کر رہی ہیں اس کی جو ہے نا وہ اشتراک کرتے ہیں، اور وہ باہمی طور پہ اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا۔ اچھا جی، تو یہ صورتحال ہے۔ تو موسم آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں، پارک کی سیر بھی کروا رہا ہوں، وہ بھی آپ کرتے جائیں، ساتھ ہی دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو چائنا کا دورہ انشاءاللہ یہ بھی کامیاب ہوگا۔ پاکستان سر جی میں صحیح معنوں میں اس وقت جو ہے نا وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے،
لیکن ہم حکومت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کوئی چیزیں بھی سستی کرو، ٹھیک ہے، کوئی چیزیں بھی سستی کرو. یہ لوگوں کو یہ نہ سناؤ کہ جی اسٹاک ایکسچینج آسمان پہ چلا گیا ہے اور یہ وہ. عوام کو بھی فائدہ ہونا چاہیے نا، کوئی عوام کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی جناب علی اگر ہم یوتھیوں کی بات کریں تو ان میں بالکل سارے جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے ہیں اور ان کا اب کوئی ان کا لیڈر نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. کوئی کسی سے بھی بات کر لینا اس میں، کیونکہ بہت سارے لیڈر ہو گئے ہیں نا. علی گوہر کو عمران نے نامزد کیا ہے، اس کو کوئی نہیں مانتا. علیمہ خان جو بیان دیتی ہے اس کو بشرا نہیں مانتی، جو بشرا دیتی ہے اس کو علیمہ نہیں مانتی. تو یہ اس وقت بالکل وہ دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے اور ان کی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا آپ یقین کریں سر، میں آپ کو کہتا ہوں یہ ٹی وی پہ اشتہار بھی چلا رہے ہیں نا کہ جناب یہ انتشار پارٹی نے یہ کیا. سیدھا نام لیں ان کا، تحریک انصاف کا، اور ان کو ٹی وی چینل پہ آنے پہ ان کی جو ہے نا وہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ ٹی وی چینل پہ نہ آئیں. صرف بانی کر کے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو عملی طور پہ اس کو کریں. اب تو فوج نے بھی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ بندے دے پتر بنو اور ان کو آئینی ہاتھوں سے ان کا استعمال کرو، ٹھیک ہے. یہ فیصل واڈا جو بول رہے ہیں نا، کل اس نے عظم بخاری سے بھی تو میں کی ہے، وہ اس لیے بول رہے ہیں نا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ شہباز حکومت ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. تو اس لیے وہ جو ہے یہ شہباز حکومت جو ہے یہ ان کو کنٹرول کرے اور آئینی ہاتھوں سے کرے. ایک تھانے جو پھڑ دینے تھے اگلے تھانے جو جا کے چھاٹ دیں دینے، اس طریقے سے تو نہیں نہ کرتا، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جناب علی یہ حکومت آئینی ہاتھوں سے اس کا استعمال کرے، ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. اگر نہیں کریں گے نا تو پھر حالات اور خراب ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت فوج چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور شہباز شریف سارا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جتنے باہر سے پیسے مل رہے ہیں، ری شیڈول ہو رہے ہیں قرضے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ہمارے سید عاصم منیر صاحب کی وجہ سے. پوری قوم سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ جو فتنے والے ہیں ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ آپ کو ان کو کھلا نہ چھوڑے، ٹھیک ہے. ان کے خلاف پوری کارروائی کریں، ان کو کھلا نہ چھوڑیں بالکل ہی. یہ اس قابل نہیں ہے ٹھیک ہے نا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کھلا چھوڑا جائے. تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. بجلی پانی کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں جناب سستا کرو، اور آج آپ بھی بارش کو انجوائے کرو جیسے میں موسم کو انجوائے کر رہا ہوں، اتوار کو انجوائے کر رہا ہوں، تو آپ بھی کریں، ٹھیک ہے. آپ کیسے انجوائے کرتے ہیں بتائیں. کو پرندے رکھے ہوئے ہیں، واک کرتے ہیں، اچھا سا کھانا کھاتے ہیں، فیملی کو ملتے ہیں، ذرا ایک میسج کر دیا کریں نا. اور قانونی ٹی وی آپ کا اپنا ہے، اس کو آپ جناب سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں. اور گروپ لائف انشورنس کے جو ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسی نمبر پہ رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم بہت فائدہ پہنچائیں گے. جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا نا، وہ والے اس نمبر پہ میرے ساتھ کال کریں اور میرے ساتھ رابطہ قائم کریں. ان کو بھی انشاءاللہ ہم صحیح قانونی مشورہ دیں گے، ٹھیک ہے جی. اللہ بیلی. ہاں جی السلام علیکم. لو جی یہ آرڈر جو ہم نے بل پاس کروایا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں، یہ بل یہ پاس ہو گیا. یہ اس کا انگریزی کا ہے، یہ اردو کا ہے. یہ اس کے اوپر اب صرف آصف علی زرداری نے جو ہے نا وہ دستخط کرنے ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی کہا ہے ہمارا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ بل کی یہ کاپی ہے، کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ بے شک وہ نوٹ کر لے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہے ریٹائرڈ ملازمین کا. ہمیں بہت مبارکبادیں مل رہی ہیں اور ہم نے ہمت کی ہے، اور مجھے زیادہ مبارکبادیں مل رہی ہیں کہ اور کوئی وکیل پیش نہیں ہوا. لاہور کے 8 وکیلوں میں سے صرف میں دو دفعہ بلکہ ایک دفعہ بھی کنٹینر لگے ہوئے تھے. یہ تو میں گیا ہوں، میں پیش ہوا ہوں، اور کیس ہمارے حق میں الحمدللہ ہوا ہے. جو لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہمارے کیس میں، ریٹائرڈ ملازمین پاکستان کے سارے اس میں شامل ہیں. جن کو پینشن ملتی ہے وہ شامل ہے، چاہے وہ فوج ہے یا عام لوگ ہیں، یا 1 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک سب لوگ.
آپ سب لوگ میرے ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں. جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ان کو کہہ رہا ہوں، وہ چاہے صوبائی ہیں پنجاب کے اور فیڈرل ہیں پورے پاکستان کے، وہ رابطہ قائم کریں. ان کو ہم گائیڈ لائن دیں گے تاکہ وہ اس سے محروم نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور وہ بہت ضروری ہے. وہ ویڈیو میں میرا فون نمبر بھی آپ کو نظر آئے گا 0300472572، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو.